ارگا کی گوادر جو کہ ایک انٹرنیشنل شہر کا شکل اختیار کر چکا ہے، گوادر پورٹ سے شہر کی اہمیت مسلمہ ہے، اس لیے گوادر کو سی پیک کا پھر ماتے کا جومر آ رہا ہے، ماتے کا جومر کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ گوادر میں گزشتہ کئی سالوں سے اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود گوادر کے باسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ واضح ہے گزشتہ کئی سالوں سے 18 ارب روپے کے قریب پانی پر اخراجات کے باوجود پانی کی فراہمی کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ ضلع گوادر کے عوام کو میرانی ڈیم سے پانی فراہم کیا جائے تاکہ گوادر کے عوام پانی جیسی نعمت سے کے لیے مزید پریشان نہ ہوں۔ قرارداد نمبر 61 پیش ہوئی، محرک اپنی قرارداد نمبر 61 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ گوادر میں گزشتہ 2 سالوں سے بارش نہیں ہے اور ہمارے ابھی 4 ڈیم خشک ہو چکے ہیں۔ ابھی 4 ڈیم، ہمارا ایک ڈیم آنکاڈا ڈیم جو بہت پرانا ہے وہ پہلے خشک ہو چکا ہے، بیلار ڈیم، کنرو ڈیم، ابھی سوٹ ڈیم آخر میں، ابھی تقریباً یہ 4 ڈیم ہمارے خشک ہو چکے ہیں۔ اور زیر زمین گوادر میں پانی نہیں ہے، زیر زمین پانی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح پلانٹس پہلے بنائے گئے تھے کہ ہم سمندر کے ڈیسیلیشن پلانٹ، وہ 3 بڑے بنائے گئے تھے بیڑیے کی طرف سے، ایک جیونی میں، ایک پسینی میں، ایک کارواٹ میں، اور تینوں ناکارہ ہیں، تینوں نہیں چل رہے ہیں، اس پہ کرپشن ہے، اس پہ بحث بھی ہوئی ہے۔ ڈیسیلیشن پلانٹ ہمارے ناکام ہو چکے ہیں، اس میں ہمیں مہنگے بھی پڑتے ہیں، ذرا ہماری صلاحیت کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح زیر زمین گوادر میں پانی نہیں ہے، 4 ڈیم ابھی ہمارے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہم اور گزشتہ 10 سالوں میں 18 ارب روپے پانی پہ خرچ ہوئے، 11 ارب گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اور 7 ارب پی ایچ ای نے، یعنی 10 سالوں میں 18 ارب روپے پانی پہ خرچ ہونے کے باوجود بھی پانی کا سورس پہ خرچ اتنا نہیں ہوا جتنا پائپ لائن، ٹینکی، ان چیزوں پہ زیادہ خرچ ہوا ہے۔ سورس پہ کہ زیادہ مستقل سورس ہوا۔ 2016 میں فیزیبلٹی کیا گیا تھا، 6 میں 16 میں یہ میرانی ٹو گوادر فیزیبلٹی ہوا کہ 4 ارب روپے چاہیے، 4 ارب روپے میں میرانی سے پائپ لائن گوادر جائے گا۔ جناب اسپیکر 18 ارب تو خرچ ہو گئے، 4 ارب مستقل حل کے لیے خرچ نہیں کیے گئے۔ مستقل حل کے 4 ارب سے بوزر سے جان چھوٹ جاتا، یہ باقی مافیا سے جان چھوٹ جاتا، مستقل حل گوادر کا پانی حل ہو جاتا، لیکن 4 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے، 18 ارب خرچ کیے۔ یہ جو میرانی ڈیم ہے اس پہ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے گوادر کا اس پر پیسہ خرچ کیا جائے بجائے بوزر کے، جناب اسپیکر، بجائے بوزر پہ، بجائے یہ جو خام خواہ چیزوں پہ، غیر ضروری چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے کے، اگر ہم مستقل حل میرانی ڈیم سے ایک مستقل حل گوادر کے لیے ہوگا۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرانی ڈیم کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سر، یہ میرے پاس رپورٹ ہے، میں نے لیے ہیں۔ ابھی روزانہ میرانی ڈیم سے جو پانی نکل رہا ہے 200 کیوسک پانی نکلتا ہے روزانہ، 200۔ مجھے گوادر کو صرف 8 کیوسک چاہیے، یعنی 200 کیوسک نکل رہا ہے میرانی ڈیم سے، مجھے گوادر سے صرف 8 سے 10 کیوسک پانی چاہیے، میرا مستقل حل بھی ہوگا۔ تو اس لیے میں حکومت سے گزارش ہے، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ ہنگامی بنیاد پر اس کے بجائے اس کے ہم بوزر پہ آ جائیں، اور اربوں روپے سالانہ ماہانہ 30 کروڑ 40 کروڑ ایک مافیا کرپشن کی بازار گرم ہو جائے، ایک ٹینکر کے بجائے آ جائے ایک ٹینکر 10 ٹینکر کے پیسے لے لیں اور پورے خود برد کا بازار گرم ہو جائے، تو ہم اس کو مستقل حل کے لیے میرانی ڈیم سے گوادر پانی دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں صوبہ حکومت کو، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا، یہ 1971-72 کی بات ہے۔ 1971-72 میں ایک سنسر ہے گوادر سے 90 کلومیٹر دور، اور 6 مہینے میں وہاں گوس بس بیزنجر صاحب کے دور میں 71-72 میں 6 مہینے سے وہاں سے پانی گوادر لایا گیا تھا، 6 مہینے میں۔ اس وقت 71 میں ترقی کتنی تھی؟ تو اس لیے میری صوبہ حکومت سے گزارش یہ ہوگا اور یہ ایوان سے بھی کہ یہ سپورٹ کریں تاکہ ہم کرپشن کا بازار گرم نہ ہو، بوزر پہ ہم نہ آئیں، کمیشن خوری نہ ہو جائے، گوادر کے عوام میں مستقل مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ گوادر کے لوگ آپ کو دعا بھی دیں گے، کرپشن بہت ہوا ہے گوادر میں، 18 ارب روپے وہاں خرچ ہوئے، پانی پھر بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں وہاں موجود ہوں گوادر میں، عوام کا نمائندہ ہوں، نہ خود کرپشن کروں گا نہ کسی کو گوادر میں کرنے دوں گا۔ گوادر کے لوگ ہمیں بہت عزیز ہیں اور ان کی جو پانی کا جو دیرینہ مسئلہ ہے، گو کہ اس پر کافی کام ہو چکا ہے اور کچھ کام مزید باقی ہے،
گوادر کی بنیادی طور پر کوئی 30 لاکھ گیلن روزانہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. حکومت نے 10-15 سالوں میں مختلف جو ہیں ڈیمز بنائے، جس میں شادی کوٹ ڈیم ہے اور سوٹ ڈیم ہے، اورماڑا میں بسول ڈیم ہے. ابھی جیونی میں جو ہے وہ شہزنک ڈیم بن رہا ہے جو 20 لاکھ گیلن پر ڈے جیونی کو پانی فراہم کرے گی. اس کے علاوہ تمام ڈیمز کو جو ہیں آپس میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے پائپ لائنز بچھائیں، جس میں 11 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے سال جو ہے پچھلے ٹرم میں دیے تھے، وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب 2-3 ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو گوادر کی جو انٹرنل جو پائپ لائن ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنا ہی خستہ حال ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پراپرلی جو ہے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. دوسرا چونکہ کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں آیا ہوا ہے اور بلوچستان جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. یہاں پہ تو کبھی کبھار جو ہے 5-5, 6-6, 7-7 سالوں میں جو ہے بارشیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ڈیم خشک ہو جاتے ہیں. تو میرانی ڈیم ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا پر نظر دوڑائیں، جہاں جہاں پہ جو ہیں وہ کوسٹل بیلٹ دنیا کے رہے ہیں، وہاں پہ اکثر و بیشتر جو ہیں آر او پلانٹس کی طرف چلے گئے ہیں. جدہ کی 60 لاکھ کی آبادی ہے، وہ وہاں پہ آر او پلانٹ سے جو ہے لوگوں کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے. پورا گلف تقریباً کم و بیش آر او پلانٹ سے منتقل ہو چکا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک بڑی فیسلٹی ہے میرانی ڈیم کی شکل میں، تو ہمیں وہاں سے بھی پانی لا کر لوگوں کو دینا چاہیے. اور مولانا صاحب کی بات درست ہے کہ جو میرانی ڈیم کا جو سیپیج کا پانی ہے وہ گوادر کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے. تو اس میں اگر بر وقت ہم پلاننگ کرتے اور میرانی ڈیم سے لوگوں کو پانی فراہم کرتے تو ٹینکر مافیا سے جو ہے جان چھوٹ جاتی. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ میرانی ڈیم کا جو اپنا جو لائف اسپین ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. آکرا ڈیم کا مکمل ہو چکا ہے. تو اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیفینیٹلی سوچ بچار کرے گی کہ اس کی جو ریزنگ کے لیے کیا منصوبہ بندی کرے. جس طرح آکرا ڈیم سیٹ اپ ہو چکا ہے، اس پر جو ہے اس مرتبہ حکومت نے 2 بلین اس کی ریزنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح میرانی ڈیم کے حوالے سے بھی ہم سوچ بچار کریں گے کہ اس کی جو لائف اسپین ہے اس کو کیسے آگے مزید بڑھایا جا سکے. تو ہمیں اپنے حلقے کی جانب سے یا ڈسٹرکٹ کیج کی جانب سے کوئی قباحت نہیں ہے. گوادر کے لوگ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور پانی جو کہ نصف ایمان ہے، پانی کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے. پانی کی جو ضرورت ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہے. تو ہم کاشتکاری کو کم ترجیح دیں گے اور لوگوں کی پانی کی فراہمی کو زیادہ ترجیح دیں گے. اگر کہیں سے کوئی ریزسٹنس ہے تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ ختم کریں اور لوگوں کی پانی کی فراہمی کے لیے فوری طور پر جو اس کی فیزیبلٹی کا جو آغاز کریں گے. تھینک یو. آیا قرارداد نمبر 61 منظور کی جائے اسی کے اوپر؟ بالکل، یہ بہت اہم مسئلہ ہے گوادر کا. پانی بہت بڑا ایشو ہے گوادر کا، اور چونکہ مولانا صاحب اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن ہم اسی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. بلوچستان کی ہر اس مسئلے کی نمائندگی کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے گوادر کی پانی کے مسئلے پہ بہت ساری فورمز پہ آواز اٹھایا ہے. لیکن یہاں ایک چیز پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میرانی ڈیم سے گوادر کو پانی دیا جائے. یہ ایک سلیوشن ہے، اور جو ظہور صاحب نے بتایا کہ جو لائف اسپین ہے میرانی ڈیم کا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، اور جتنے بھی جو ساحلی علاقے ہیں پوری دنیا میں وہاں یہ آر او پلانٹ کی طرف جاتے. اس طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں جس سے پانی کا مسئلہ حل ہو. جہاں ہم نے 18 ارب خرچ کیے پانی کے مسئلے پہ، ایک پرماننٹ سلیوشن ہو. چونکہ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں کیونکہ ہم پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جب سے میرانی ڈیم کی یہ جو ڈیمانڈ کی گئی کہ گوادر کو پانی دیا جائے تو کچھ تحفظات اور خدشات ہمیں کھیت سے بھی آ رہے ہیں. وہاں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، اور عوامی وہ گوادر کی چاہے ہو، چاہے تربت کی ہو، چاہے بلوچستان میں کسی بھی کونے کی ہو، کسی بھی عوام کو اگر مسئلہ ہو رہا ہے چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ حل کرنا ہم نمائندوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر حقائق کو سامنے رکھیں پھر ایک فیصلہ لیں.
بعد میں کسی کنٹروورشل چیز میں پڑھنے سے بہتر ہے. تو میرانی ڈیم کا جو بنیادی مقصد تھا اس ٹائم مشرف صاحب کے دور میں وہ یہ تھا کہ علاقے کے لوگوں کو زراعت کی طرف لانا ہے, جو بنجر زمینیں ان کو آباد کرنا ہے. لوگوں نے اپنے سونے بیچے, ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں نے اپنا سارا جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ مطلب تمام طرف اپنا سرمایہ زمینوں پہ لگایا. اور ابھی بھی میرانی ڈیم میں پانی کا مسئلہ ہے, چند ایکڑ آباد ہیں, باقی بنجر زمینیں ہیں. تو لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ گوادر کی عوام کے پانی کا مسئلہ اگر میرانی ڈیم سے حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میرانی ڈیم سے ریلیٹڈ جو زمینداری جو کاشتکاری ہے وہ لوگ کہاں جائیں.